اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ سب سے پہلے آنے والی رات شب عید ہے، آپ سب کو بہت بہت ایڈوانس مبارک ہو انشاءاللہ۔ پروردگار عالم تمام عبادات اور عطاعات اور شبہ قدر کے اعمال اور باقی تلاوت کلام پاک اور آپ کی تمام دعاؤں کو جو خداوند متعال کی بارگاہ میں مانگیں گے ان کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو آئندہ ماہ مبارک رمضان تک زندگی عطا فرمائے، جو اس مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے خدا ان کو غریق رحمت کرے، خاص طور پر اس مسجد کے جو نمازی مرحوم ہو چکے ہیں خدا بحق محمد وآل محمد ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو تفسیر ترتیبی قرآن میں ہے اور ہماری گفتگو پہنچی ہے 94، 95 اور 96 آیت سورہ بقرہ میں۔ عنوان گفتگو ہے بنی اسرائیل۔ پروردگار عالم نے اس قوم کے چہرے سے جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو اٹھایا ہے تاکہ ہم اس قوم کی اصل جو چہرہ ہے اس کو ہم پہچانیں، جو چہرہ آج بھی دنیا کے سامنے ہے، یہودی چہرہ یا صہیونزم چہرہ آج بھی دنیا کے سامنے ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد خود قرآن نے رکھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے، کیسی قوم ہے اور ان کے اہداف کیا ہیں، جنہوں نے ایک عقیدہ اپنایا کہ جس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہو کہ جس کے پیچھے حقیقت ہو۔ اگر عقیدہ پیچھے حقیقت نہ ہو، صرف خیالات ہوں وہم ہو صرف، اور جو گڑا ہوا عقیدہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور یقیناً اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ عقیدے کے پیچھے اگر حقیقت ہو اور وہ عقیدہ حق پر مبنی ہو اور خداوند متعال کے بنائے ہوئے اصولوں کے اگر مطابق ہو تو اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ وہم و خیالات پر مبنی ہو، جس طرح بنی اسرائیل والوں کا عقیدہ ہے، خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ قرآن نے بیان کیے، بار بار بیان فرمائے کہ ان کا عقیدہ موہومی یا غیر حقیقی عقیدہ کیا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم خداوند متعال کے بیٹے ہیں اور محبوب خدا ہیں۔ خاص رشتہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ ہمارا۔ یہ جو رشتہ بنایا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا نے برملا کی ہے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو خداوند متعال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جبکہ یہ خدا کے ساتھ اصلاً ان کا کوئی تعلق عملی نہیں ہے، نہ عقیدتی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کہیں آ کر انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، جہنم کی آگ میں ہم نہیں جانے والے اس لیے کہ ہمارا خاص تعلق ہے، چلے بھی گئے تو کچھ دنوں کے لیے ہم نے جانا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اس اثنا میں انہوں نے بچھڑا پرستی کی، بچھڑے کی پوجا کی، بس وہی 40 دن کچھ دن ہمیں اس شرک کا جو ہے سزا دی جائے گی۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ شرک میں جو خداوند متعال کو آگ میں جو جلائے گا اس آگ کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں پتہ۔ ممکن ہے ان کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ وہ آگ بھی ہمیں اثر نہ کرے، لہٰذا آگ میں بھی وہ جلنے والے نہیں ہیں، آگ بھی ان کے لیے جلانے والی آگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خدا سے رشتہ داری بھی ہے، خدا کا ابنا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، خدا کے محبوب بھی ہیں، جہنم کی آگ بھی ان کے لیے حرام ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، صرف ہم ہی جائیں گے،
دونوں کا ہے، یہودی اور عیسائی دونوں کا ہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان کا عقیدہ ہے، دونوں کا الگ الگ۔ عیسائی بھی یہ کہتے تھے اور یہ بڑھ چڑھ کر یہودی کہتے تھے کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے اور مسیحیوں کے، عیسائیوں کے، سب کے لیے حرام ہے۔ جہنم کا دروازہ ان کے لیے حرام ہے، جنت کا دروازہ ان کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، قرآن کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مبارکہ میں 94 نمبر آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے، خالص طور پر ہمارے لیے، ہمیں الاٹ کر دیا گیا ہے، اس کی پوری رجسٹری ہمارے پاس ہے، کوئی بھی ہمارے علاوہ آخرت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، قل یا رسول ان سے کہہ دے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لکھ دیا گیا خالصۃ صرف تمہارے لیے، من دون الناس، اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی نہیں، یہودیوں کا، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، زرتشتیوں کے بھی نہیں، کسی دوسرے اہل کتاب کے لیے ہے ہی نہیں ہے، سارا ان کے لیے ہے، دار آخرت ان کے لیے، خصوصی طور پر ان کے لیے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، ایک تو ان کے اس عقیدے کا اظہار کیا، بتایا ہمیں کہ یہ ان کا ایک ذہنی کیفیت ان کی یہ ہے، ان کی ایک نظریاتی جو انہوں نے اپنا گھڑا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے بس۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا، اگر تمہارے لیے نا تو ایک امتحان دو، اس امتحان میں اگر پاس ہو جو تو ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس میں اگر تم سچے ہونا کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ان کے دعویٰ ہیں کہ جہنم ہمارے لیے حرام، جنت صرف ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ سارا کچھ اگر حقیقت ہے، خالص تمہارے لیے سب کچھ، تو موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا گھر ہے نا، بنا ہوا گھر ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہو، آپ ایک کچے مکان میں ہو، آپ نے گھر خریدا ہو، اور گھر بھی پتہ نہیں کتنے کنالوں پر مشتمل ہو، اور سارا سامان اس میں ہو، بیڈ سب کچھ تیار، اب آپ جاؤ نا وہاں پہ، کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ یا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہمارے لیے گھر ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اگر ہے تو جاؤ، کیوں منتقل نہیں ہو رہے اس گھر میں؟ کیوں اس جھونپڑی میں رہ رہے ہو؟ کچے مکان میں کیوں رہ رہے؟ تو جاؤ نا وہاں پر، سامان سمیٹو، گاڑی میں رکھو اور نکل جاؤ وہاں پر، لیکن اس کے لیے تیار نہیں۔ بس ان کا نہ جانا، موت کی تمنا نہ کرنا، اس آخرت کے گھر کی طرف ان کا نہ جانا، اور اس میں دلچسپی نہ ہونا، کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے ان کا یہ، ان کی بات جو ہے وہ سچی نہیں ہے، صادق نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو نا، موت کی تمنا۔ دیکھیں، موت کی تمنا اس کا مطلب ہے انسان کے حق گوئی پر دلالت کرتی ہے۔ انسان اگر حق ہے، حق پرست ہے، سچا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، اس کی زندگی بھی صحیح چل رہی ہے، الہی چل رہی ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، خدا کو خوش رکھا ہوا ہے، تو وہ موت کی تمنا کرے نا۔ یہ صرف موت کی تمنا ان کے لیے نہیں ہے، ہر اس کے لیے جو اہل کتاب ہے، ہر اس کے لیے کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، آخرت میں بہشت پر یقین رکھنے والا ہے، بہشت میں موجود نعمتوں پر یقین رکھنے والا ہے، ہر اس کے لیے۔ ہمارے پاس ہے وہ، ہم آئے تمنا موت کرتے ہیں، کبھی کیا ہم نے کبھی موت تمنا موت کیا؟ آپ نے کبھی موت کی دعا کی ہم نے؟ خدایا ہمیں جلدی موت دے دے، یعنی اتنا عشق بڑھ گیا ہے، دنیا سے اتنی نفرت ہو گئی، اکتا گئے ہیں کہ ہم کہیں کہ خدایا ہمیں جلدی لے چل۔ آخرت میں وہ اتنا بہترین ماحول اور اتنی نعمتیں، سب کچھ، حور وہاں پر، غلمان وہاں پر، دودھ کی نہریں وہاں پر، شہد کی نہریں وہاں پر، سایہ درخت وہاں پر، نہ ٹینشن، نہ سر درد، نہ بی پی، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، کچھ بھی نہیں۔ خدایا ہمیں لے جا، تو کہیں نا ہم ہے۔ خداوند متعال نے قانون بنائے، فارمولہ بنائے، تم اگر حق پہ ہو، واقعی حق پہ چل رہے ہو، اور عاشق کے آخرت ہو، تو بہشت کا صرف مطالبہ نہ کرو، صرف کو خدایا ہمیں آخرت میں بہشت دے دے۔ خوب ابھی جاؤ نا بہشت میں، کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ابھی دعا کرو اپنے لیے۔ ہے بہت سے علماء کہ جو موت اختیاری رکھتے تھے، بہت سے علماء ہمارے ماشاءاللہ مکتب میں ہے کہ جنہوں نے خود تقاضۂ موت کیا اور خدا نے ان کی روح پرواز کی، ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ خداوند متعال نے فرمایا کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لام زبر نون لن، نفی ابد کے لیے آتے، کبھی بھی نہیں۔
اس کے علاوہ ابدن کا لفظ بھی ہے ساتھ، یعنی ڈبل تاکید ہے یہاں پر، یہ ہرگز 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 موت کی تمنا نہیں کریں گے، خداوند متعال فرما رہا ہے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی 2 وجہیں بیان کی ان آیات میں، تینوں آیتوں میں۔ پہلا کہ بما قدمت ایدیہم، یہ ہم سب کے لیے ہے، موت کی تمنا اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے 2 گڑبڑ موجود ہے، اس کے 2 اسباب موجود ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ بما قدمت، ان اعمال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے بھیجا ہے آگے، یعنی ان برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے بھیجا ہے آگے۔ بیان فرمائے واللہ علیم بالظالمین، خدا جانتا ہے ظالموں کو، اس کا مطلب ہے ان کا عمل ظالمانہ تھا۔ یہ جو موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو عمل کیے وہ ظالمانہ عمل کیے، اپنے نفس پر بھی انہوں نے ظلم کیے، لوگوں پر بھی انہوں نے ظلم کیے۔ یہ ظلم و ستم کرنے والے لوگ تھے بنی اسرائیل، ظلم کیے انہوں نے، انبیاء پہ ظلم کیا، اولیاء پہ ظلم کیے انہوں نے، اپنے نفوس پر انہوں نے ظلم کیے، اپنے نبیوں پہ انہوں نے ظلم کیے، لوگوں پہ انہوں نے ظلم کیے۔ یہ جب ظالم ہے نا، کبھی ظالم نہیں جانا چاہتا آخرت کی طرف، عادل جانا چاہتا ہے آخرت کی طرف۔ عادل، جب عادل ہو جی، عدل اور انصاف پر اگر اس کی زندگی قائم ہو وہ تمنا کرے گا، لیکن ظالم کبھی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں جو الفاظ ہیں اس کی ترتیب دیکھیں کتنا آپس میں لنک ہے۔ وجہ بیان کی، پہلی بات کی، پھر اس کی وجہ بیان کی، پھر دوسری بات کی، پھر اس کی وجہیں بیان کی۔ یہ ہے قرآن، یہ فصاحت و بلاغت۔ اگر انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بنی اسرائیل، اور وہ لوگ بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو 2 غلط کام کر بیٹھے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ انہوں نے کچھ اعمال بھیجے ہیں۔ اب اس بھیجے سے کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب ہے نا، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ آخرت ہے، پتہ ہے وہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، ان کو پتہ ہے۔ یہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، وہ منکرین معاد کی بات نہیں ہو رہی، کہ منکرین معاد ملحد ہیں، کہ وہ جو نہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی تو زندگی الگ ہے نا ان کا، کہ جو کہتے ہیں صرف یہی زندگی ہے، اس کے بعد سٹاپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں۔ جو اہل کتاب ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں 3 چیزیں ہیں نا، ہر دین میں 3 بنیادی اصول دین ہے، ان میں سے کیا ہے؟ توحید، نبوت اور معاد، قیامت۔ یہ مشترک ہے، مشترک۔ اسی لیے کیونکہ معاد پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ اعمال غلط ہیں، اعمال برے ہیں، ان کی کرتوتیں بری ہیں، کردار ان کا مشکوک ہے، پتہ ہے آگے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو اعمال اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہیں آخرت کی طرف، ان اعمال پر ان کو بھروسہ نہیں اور یقین ہے کہ یہ اعمال برے ہیں۔ ہم نے برے اعمال کیے، ہم نے نبیوں کو تنگ کیے، نبیوں کو قتل کیا، ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کیا ہے، ہم نے ظلم و ستم کیا ہے، ظلم و ستم۔ ایک وجہ یہ ہے موت کی تمنا نہ کرنے کی، ایک وجہ یہ ہے بما قدمت ایدیہم۔ دوسری وجہ، اے رسول وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آپ ان یہودیوں کو زندگی دنیا پر حریص ترین پائیں گے، لالچی ترین۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ ان کے اندر جو زندگی، دنیا کی زندگی کے بارے میں جو حرص پائی جاتی ہے نا، لالچ پایا جاتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، زندگی گزاریں، یہ لالچ اور یہ حرص حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ اہل کتاب کون؟ موسیٰ کے امتی، لیکن دنیا کے بارے میں جو حرص ہے مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کے ساتھ جو عشق ہے نا، مشرکین سے زیادہ عشق ہے ان کے اندر۔ اگر انسان عاشق دنیا جب بن جائے نا، پھر اس کے لیے موت کی تمنا بہت مشکل ہے۔ عاشق دنیا نہ بنے۔ حب الدنیا، معصوم کا فرمانا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت اور عشق ہر خطا کی چابی ہے، جڑ ہے ہر خطا کی۔ جو بھی آپ خطا آپ کہیں، جو بھی گناہ جس کا آپ تصور کریں، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حب دنیا ہے، عشق دنیا ہے، عاشق بننا دنیا کا۔ کیونکہ یہ حرص رکھتے ہیں، عاشق دنیا ہے، چمٹ گئے ہیں اس دنیا سے، چمٹ گئے، ان کو نکالنا بہت مشکل ہے، ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرائیل نے آ کے ان کو الگ کرنا ہے، زبردستی الگ کرنا ہے۔
زبردستی الگ کریں گے. یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے لیکن ان کو زبردستی جدا کر دیا جائے گا. اس لیے ان کا جو احتضار کی حالت بھی بہت مشکل ہے، یعنی روح جو ان کے نکلے گی وہ بھی بہت سخت ہے. جب انسان عاشق دنیا ہو جائے تو پھر اس کے لیے روح کا نکلنا اور احتضار کی جو حالت ہے بہت سخت ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو عاشق دنیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی محبت، خاتون، اپنے اہلیت سے محبت، اپنے اولاد سے محبت، اپنی گاڑی کوٹھیوں سے محبت، اپنے خواہشات سے محبت، یہ شخص کیسے جا سکتا ہے اس دنیا سے؟ وہ راضی نہیں ہے، اس کو زبردستی لے کے جایا جائے گا اس کو باقاعدہ عاشق دنیا. دوسری وجہ کہ احرص الناس، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص لوگ ہیں، اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اسی لیے آگے دوبارہ ایک دلیل دی خداوند متعال نے. وہ دلیل کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ. یہودیوں میں ہر ایک، نہیں کہا کچھ، یہودی یعنی خود یہ نسل یہودی جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی چاہت یہ کہ وہ 1000 سال زندگی گزاریں، 1000 سال زندگی گزاریں. ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، یود یعنی چاہت ان کی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک 1000 سال زندگی. یہ 1000 سال ایسے نہیں کہ 1000 سال کہنا چاہتے، ممکن اس سے بھی زیادہ ہو. یہ اشارہ اس طرف کہ وہ بہت زیادہ طول عمر چاہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی. آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے، کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا 1000 سال؟ آپ میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ میری عمر 10 سال ہو، میری عمر 50 سال ہو، میری عمر 70 سال ہو، 100 نہ ہو، 200 نہ ہو؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا زندگی طولانی ہو. تو یہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی طولانی ہونے کی خواہش جو ہے، یہ 1000 سال زندگی، یہ تو اچھی چیز ہے، ایک فطرت میں ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو. لیکن یہاں پہ یہ ہے وہ زندگی جو 100 سال یا 1000 سال وہ چاہتا ہے وہ کس لائن میں ہو، کس خط پر ہو. اگر وہ عبد خدا بن کر خدمت خلق کے خاطر ہو، خدا کے عشق میں ہو، خدا کے دین کی خدمت میں ہو، تو یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو زندگی چاہ رہا ہے وہ کیوں چاہ رہا ہے، یہ بہت اہم. اگر آپ 1000 سال زندگی چاہ رہے ہیں اور اس 1000 سال زندگی میں دنیا کی محبت کے بغیر دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور کھیتی کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو 2000 سال بھی آپ کے لیے بڑا اچھا ہے. کتنے انبیاء جو ابھی زندہ ہیں؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آپ کی ذات مطہر ہے یا نہیں ہے؟ وہ خدا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندگی گزارے، یعنی کثرت زندگی، بہت زیادہ طول عمر چاہتا ہے. آگے وجہ بھی بیان کی کیوں چاہتے ہیں یہ. ایک تو حرص سے دنیا ہے، دنیا سے عشق ہے اس لیے زیادہ چاہتے ہیں. دوسرا عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب اور حساب سے بچنا چاہتے ہیں. دیکھیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اگر یہ 1000 سال زندگی گزاریں بھی تو کب تک؟ 1000 سال ہی ہے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، وَمَا هُوَ یعنی یہ زندگی 1000 سالہ، یہ زندگی 1000 سالہ ان کو عذاب خدا سے پھر بھی نجات نہیں دے سکے گی. ٹھیک ہے، 1000 جی 20,000، 1000 سال، 20,000، 2,000 سال، 2 لاکھ سال زندگی تو ختم ہونی ہے نا. یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی تاکہ دنیا کا جو مزہ ہے وہ لیتے رہیں اور عذاب سے بچتے رہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہماری عمر بہت زیادہ طولانی ہو، جس طرح آج پاکستان میں 1000 سال طولانی. ہم آج کیا ہے ہماری حکومت جو 1 سال کی ہوگی یہ 2 سال مزید چلے. ہاں یہ ہے نا آج یہاں پر، تاکہ جج چینج ہو، چاہے کہ چیف جسٹس چینج ہوتا ہے، ماحول جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے، باقی چیزیں صحیح ہو جائیں، تاکہ ہمارا حساب و کتاب جو ہے وہ، یہ بھی یہ چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو حساب لینے والا ہے وہ انسان نہیں ہے، مخلوق خدا نہیں، وہ خداوند متعال کی ذات ہے. ممکن ہے پاکستان میں 2-3 سال بعد بھول جائیں لوگ، حالات چینج ہو جائے، لیکن وہ خدا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ بیدار خدا ہے، وہ جاننے والا ہے، ہر گھڑی جانتا ہے، اس انسان کو جانتا ہے، 1 کروڑ سال بعد بھی اس کو جانتا ہے، 1 خرب سال بھی اس کو جانتا ہے. یہ دیکھیں یہ ان کے عقیدے کی کمزوری آپ دیکھیں، کیونکہ ان کی بنیادیں خراب ہیں. جو عقیدہ انہوں نے گھڑا ہے نا کہ ہم ابنائے خدا ہیں، ہم محبوب خدا ہیں، جہنم کے ہاتھ میں ہم نہیں جائیں گے بھی تو ہمیں آزادی حاصل ہو جائے گی اور دار آخرت ہمارے لیے لکھ دیا گیا، الاٹ کر دیا گیا. یہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خود عقیدہ بے بنیاد ہے اور باطل ہے. عقیدہ کیونکہ ٹکراؤ ہے، اسی لیے ٹکراؤ آ جاتا ہے. جہاں پہ حقیقت نہ ہو اور گھڑ لیا جائے
تو آپ دیکھیں گے زندگی میں ٹکراؤ آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہہ رہے ہیں، آخرت ہمارے لیے خالصانہ ہے، لکھ دیا گیا ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. آخرت کا گھر، بہشت، جنت صرف ہمارے لیے ہے. تمہارے لیے تو کیوں کہہ رہے ہو 1000 سال زندگی ہمیں اور دے دو؟ دیکھو ہو گیا نا، تضاد ہو گیا نا آپس میں. تمہارے لیے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو آپس میں اپوزٹ ہے نا. یہ اگر تمہارے لیے گھر میرے لیے تو جاؤ فوراً اس کے اندر. یہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے، اسپیشل تمہارے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ممنوع اور حرام ہے اور ساری نعمتیں تمہارے لکھ دی گئی ہیں، تو کیوں کس انتظار میں ہو؟ حرص سے دنیا کیوں ہے؟ اس کے مطلب ہے حرص سے دنیا کیوں ہے، حریص کیوں، لالچ کیوں تمہارے اندر، اور 1000 سال کی تمنا کیوں تم رکھتے ہو؟ یہ ٹکراؤ ہے، آپس میں تضاد ہے. یہ خود بخود انسان میں آپ دیکھیں جتنے بھی مذہب ہیں، مذاہب ہیں جو باطل ہیں، ان میں ٹکراؤ موجود ہے. قرآن نے بار بار بیان کیا کہ مثلا فلان جو ہے وہ باطل قوت ہے، باطل مذاہب ہے. خود بخود مثلا وہابی، سلفی، آپ بھی ان کے نظریات میں ٹکراؤ نظر آئے گا. کیوں؟ ان کی بنیادیں خراب ہیں نا. ان افراد کو جو ہے وہ ان کے لیے رحمت اللہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اصل اس قابل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی بنیادیں، ان کے نظریات، ان کا عقیدہ بنیادی طور پر باطل ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسا کام بھی کر دیتے ہیں، ایسی بات بھی کر دیتے ہیں کہ جو ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ان کا بھی یہی ہے. لہٰذا آج کا خلاصہ یہ ہے، خداوند متعال نے 94، 95، 96 آیت میں یہ فرمایا کہ خدا کا نظام ہے، سسٹم ہے، میرٹ پر ہے. میرٹ کیا ہے؟ عبد خدا بنو، سب کچھ تمہارے لیے، بہشت بھی تمہارے لیے، آخرت کا گھر بھی تمہارے لیے، جہنم میں تمہارے لیے آزادی ہے. ٹھیک ہے، میرٹ کے اوپر ہے، رشتہ داری بالکل نہیں ہے. محبوب خدا بننے کے لیے آپ کو عمل اور کردار اور ایمان میں آگے جانا پڑے گا. اگر اب گئے تو ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. اگر میرٹ پہ نہیں ہو اور اس کے باوجود تم دعویٰ کرو کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، بہتان ہے. یہ پھر یہ بہتان، یہ جو جھوٹ تم نے بولا ہے، یہ واضح ہو جائے گا، یہ ایکسپوز ہو جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا سب کے لیے کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے اور آخرت بھی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا، اور جس عذاب سے تم بچنا چاہتے ہیں وہ عذاب بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ میسر ہے، تمہارے لیے برقرار رہے گا. لہٰذا اپنے عقیدے کو بہتر بناؤ، جو واقعاً عقیدہ ہے، حقیقی ہے، اس کو لو. خدا کا محبوب بننے کے لیے، آخرت کے گھر کے حصول کے لیے کیا خداوند متعال نے فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو خداوند متعال کے سامنے آپ کے درگاہ میں جو باعزت ہے، اس باعزت انسان کے لیے آخرت کا گھر ہے. ذلیل انسان کے لیے تھوڑا آخرت کا گھر ہے. ذلیل انسان کے لیے، قاتل انسان کے لیے، جھوٹے انسان کے لیے، بہتان باندھنے والے کے لیے، زناکار کے لیے، دنیا پرست کے لیے، دنیا کے بارے میں حرص رکھنے والے کے لیے ہے کوئی؟ نہیں ہے. لہٰذا 100% امید رکھتے ہیں یہ لوگ ہماری تربیت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے. جو دین نے جو ہمیں نسخہ دی وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. بنی اسرائیل کے اندر 100% امید ہے اور خوف 0 ہے. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. 100% امید کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور خوف بالکل نہیں ہے. نہ ان کو خوف ہے کہ انبیاء کو قتل کیا، نہ ان کو خوف ہے ہم دنیا پرست بن کے، نہ ان کو خوف ہے کہ انبیاء کو تنگ کیا انہوں نے، ان کی زندگی اجیرن بنائی، نہ ان کو خوف ہے انہوں نے شرک کیا. کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. خوف رجا کہتے ہیں، خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے. اگر امید انسان کے اندر 100% ہو تو اس کے بعد گناہوں کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. پہلے عرض کیا میں نے، اگر 100% خوف اور 0 امید ہو تو اس وقت بھی انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ خوف ہے اس کے لیے. خوف میں انسان نا امید ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ 100% امید ہو، بالکل 0 خوف ہو، وہاں پہ بھی انسان کیا ہے؟ جری بن جاتا ہے، جرأت اس کے اندر آ جاتی ہے. جنت تو لکھا ہوا ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے، کرو جو کرنا ہے، کرو جو کرنا. انہوں نے، ان کی یہ غلطی تھی، بنی اسرائیل کے لیے جو مسئلہ تھا، ان کی جو غلطی ہے، ان کی جو کوتاہی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو پروموٹ کیا جو ان کو خود پتہ ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں، لیکن اپنے سٹیٹس بنانے کے لیے انہوں نے کیا. مسیحوں کے سامنے
یہودیوں کے سامنے. آج بھی آپ دیکھیں یہودی جو ہے انہوں نے اپنا سٹیٹس قائم کیا ہوا. دیکھو ہم سب سے برتر ہے, ہم سب سے عالی ہیں. اسرائیل ٹھیک ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم زمین پر ہم حکومت کریں. ہمارا حق ہے کہ پورے دنیا کی جو ہے وہ اقتصاد ان کے ہاتھ میں, معاش ان کے ہاتھ میں ہو. ہمارا سٹیٹس بنایا ہوا, یہ ان کا پہلے سے ہی ہے. یعنی آپ سٹیٹس ایسا بنائیں کہ وہ جھوٹا سٹیٹس ہو, پھر اس کے لیے آپ جو ہے ظلم و ستم کریں, اس کو پر جانے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے پھر آپ ظلم کا بازار کرم کریں. یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی نظریے کی وجہ سے کہ حق نجات ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے, بہشت ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے, جو بالکل جھوٹ ہے, جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ امید بھی ہونا. ائمہ اطہار معصوم ہونے کے باوجود خوف رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے. عصمت ہے, معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے, خطا نہیں کرتے, لیکن امید بھی ہے, خوف بھی ہے. خوف گناہ کے لیے نہیں ہے, خوف اس لیے کہ کہیں خداوند متعال کے حضور میں بے احترامی تو نہیں ہو گئی, اور کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی, کہیں ایک سیکنڈ کے لیے غفلت تو میں تو نہیں چلے گئے. یہ خوف تھا ان کے اندر. اسی لیے دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم, پروردگارا یہ سارے مناجات, یہ گریہ سارا کیا ہے؟ اس خوف کی وجہ سے. یہ خوف کا ہونا ضروری ہے. جب ائمہ اطہار معصومین میں خوف کا ہونا ضروری ہے تو عام انسان میں خوف کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو غلطی کا پتلا ہے, جس میں عصمت نہیں ہے, عصمت کبریٰ پہ وہ فائز نہیں ہے. لہٰذا تربیت کے لیے, اور اخلاقی تربیت اور عملی تربیت کے لیے یہ 3 آیات, اس سے پہلے جو جتنی بھی آیات تھیں یہ بہت ہی اہم ہیں. اور اس کے لیے آئینے کے طور پر خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے اس تاریخ کو ہمارے لیے قرار دیا کہ یہ اسی مرض میں مبتلا تھے, اسی بیماری میں مبتلا تھے, اسی بے بنیاد عقیدہ جو گھڑا ہے اس میں یہ مبتلا تھے, اور اسی پر انہوں نے زندگی گزاری ہے. اسی لیے انہوں نے مار کے, اسی لیے انہوں نے ذلت اختیار کی ہے. لہٰذا اے انسانوں, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خبردار, تم نے یہ کام نہیں کرنا. تم نے اس آئینے میں دیکھنا ہے اپنے آپ کو, تم نے اس چیز کو, اس تاریخ کو تکرار نہیں کرنا. تمہاری زندگی حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے, جس کے پیچھے قرآن کی دلیل, روایات ہو, جس کے پیچھے ائمہ کے اقوال ہوں, عقل کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہو. تب جا کر یہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور حقیقی زندگی گزارتا ہے. پھر اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی, اس جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر اس کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی, مزید چیزیں گھڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو بنی اسرائیلی برے صفات سے محفوظ فرما.